الحمد لله ذي المجد والعلا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماهي الذنوب والخطا الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى في مقام آخر قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء إلا ويعلم أني رسول الله إلا كفرة الجن والإنس صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے بارگاہ رسالت میں درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین۔ اللہ تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین جناب احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، گرامی قدر احباب، آج کی یہ انتہائی خوبصورت اور ایمانی وجدانی محفل بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ کثیر تعداد میں میرے دائیں بائیں علماء اکرام تشریف فرما ہیں، اور آپ کی مسجد کے خطیب ماشاءاللہ ایک یعنی آپ کے جو جذبات ہیں ان کے مطابق تو تقریر وہی کرتے ہیں، تو مجھے تو انہوں نے ویسے بھی جو ہے نا ایسے ماحول کے اندر ایک سادی گفتگو کرنے والے آدمی کو کہنا ہے تو ایسے ہی، بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی اس سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ ان کی جو ہے اس جو آپ کے دلوں کو وہ گرماتے ہیں اور پھر خوبصورت انداز میں ترنم کے ساتھ شعر پڑھ کے تو پھر آپ کو جو ہے وہ جو ایک کیفیت اور وجدانی کیفیت جو پیدا ہوتی ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ میں تو سادی گفتگو کروں گا، کیونکہ میں ایک جگہ گیا تو وہ پڑھتا تھا میرے پاس وہ ساتھی، تو جو ہے نا وہ چونکہ بڑی ترنم سے تقریر کرتا تھا،
تو میں نے جاتے ہی جا کر کہا کہ آپ نے کہا ہوگا کہ یہ استاد ان کے آئے ہیں تو شاید یہ اس سے زیادہ ترنم لگاتا ہوگا. ایسی بات نہیں، ترنم صرف یہی لگاتے ہیں، میں تو سادی گفتگو کروں گا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے توسل سے ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں، شانوں اور رفعتوں کا چرچا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سن سنا کر اپنے ایمانوں کو اس کے ساتھ جلا بخشنے کی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر احباب، مولانا بابر صاحب مجھے فون پہ فرما رہے تھے، موضوع پتہ نہیں مجھے صحیح طرح سمجھ نہیں آیا تھا، کچھ انہوں نے کہا، میں نے کہا چلو جی جو کچھ بہرحال جو آتا ہوگا وہ سنا دوں گا. تو وہ تو آپ کو نئی نئی باتیں سنائیں گے، میں شاید پرانی باتیں سناؤں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرما لے. تو یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ صرف نبی اور رسول بن کر نہیں آئے، اللہ نے ان کو سارے نبیوں کا بھی نبی اور سارے رسولوں کا بھی رسول بنا کر مبعوث فرمایا. پہلے رسول اور نبی آئے مخصوص قوم کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص وقت کے لیے رسول بن کر آئے. لیکن رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب دنیا میں مبعوث فرمایا تو مخصوص قوم کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا، مخصوص علاقے کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ قیامت تک کے لیے آپ کا یہ سکہ چلے گا، آپ ہی کی شریعت جو ہے وہ قیامت تک چلے گی. آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم، اللہ نے ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے سر پہ سجا کے جو ہے وہ دنیا کے اندر آپ کو مبعوث فرمایا. تو یہ نا اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں، یہ جو ہے نا میں تو تقریباً یہ عرض کرتا ہی رہتا ہوں کہ جو ہے نا یہ ختم نبوت والا مسئلہ جو ہے نا یہ آپ حضرات نے، میں تو یہ کہتا ہوں ویسے شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ ختم نبوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ آپ کو رسول اور نبی ماننا ضروری ہے. آپ کو صرف رسول اور نبی نہیں ماننا بھئی آپ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ کیا ہم نے ماننا ہے آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں. یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد 30 دجال کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. سرکار نے گنتی بھی بتائی، جو ہے وہ دجال کذاب ہوں گے اور آ کر کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا رب تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم فرما دیا ہے، ختم نبوت کا تاج اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے. تاجدار ختم نبوت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ ہمیں تو رب نے اپنے محبوب کا امتی بنایا. اس امتی ہونے کے لیے پہلے نبی دعائیں مانگتے رہے، پہلے نبی دعائیں مانگتے رہے. بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، علماء آپ سے سناتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تورات شریف کے اندر ہماری 40 خصوصیات بیان کی. کتنی؟ اس امت کی 40 خصوصیات، 40 عظمتیں، شانیں بیان فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات کا مطالعہ کیا تو پہلی فضیلت، پہلی خصوصیت پڑھی تو عرض کیا یا اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دے. جواب یہی ملتا رہا ہر دفعہ
اے پیارے کلیم یہ امت تو میں نے اپنے محبوب کی بنائی ہے. 40 کی 40 جب فضیلتیں پڑھ لی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر آخر میں کیا التجا کی؟ رب اجعل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ اگر پھر وہ امت، وہ آخری نبی والی امت اگر مجھے نہیں ملنی تو یا اللہ مجھے پھر اس نبی کا امتی بنا دے. اللہ اکبر. اس بات کا اندازہ آپ کس طرح لگا سکتے ہیں کہ پہلے نبی سرکار کے امتی ہونے کی دعائیں مانگتے رہے، رب نے وہ اعزاز ہمیں عطا فرمایا. میں تو کہتا ہوں زندگی کے پہلے سانس سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک ہم اگر اپنے رب کا صرف یہ شکر ادا کریں کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی امت میں ہمیں پیدا فرما کر آپ کی غلامی کا شرف ہمیں عطا فرمایا ہے، تو خدا کی قسم ہم اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہم ادا نہیں کر سکتے. یہ اتنا بڑا اعزاز اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس پر رشک فخر کیا کرو اور اس جو ہے اعزاز کی جو ہے وہ قدر جو ہے اس کو اپنے ذہنوں کے اندر رکھو کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا، نبیوں کے نبی کا، رسولوں کے رسول کا جو ہے ہمیں غلام بنایا اور ہمیں اس غلامی پہ فخر ہے، ناز ہے. اللہ ہمارے اس فخر کو قبول فرمائے. تو میں آج صرف یہ عرض کرنا ہے آج کی گفتگو کے اندر کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی سعادت جس طرح اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے اس طرح اللہ نے جنوں کو بھی عطا فرمائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جس طرح انسان ہے اس طرح اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف جنوں کو بھی عطا فرمایا. یہ بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت کیا ہوا؟ آپ کے اعلان نبوت کے ساتھ ہی یہ جن جو ہے نا یہ پہلے آسمان کے قریب چلے جاتے ہیں اور وہاں سے فرشتوں کی گفتگو کو سن کر نیچے آ کر کائنوں کو بتایا کرتے تھے. تو وہ کائن جو ہے وہ لوگوں کو بتا کر اپنا سکہ جمایا ہوا تھا انہوں نے کہ ہم غیب کی خبریں دیتے ہیں. تو جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہے، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ یہ نا آج کے دنوں کے اندر مکہ پاک کے باہر ایک منڈی لگتی تھی، بازار لگتا تھا، جس طرح یہ ہمارا اتوار بازار نہیں ادھر لگتا اس طرح ایک بازار لگتا تھا، لیکن یہ تو چھوٹا تھا وہ بہت بڑا، یعنی پورے ملک سے لوگ تجارت کے لیے وہاں اکٹھے ہوتے. اس کو کہتے تھے سوق عکاظ. عکاظ اس بازار کا نام تھا، سوق مانا بازار. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سوق عکاظ میں تشریف لے گئے صحابہ کے ساتھ. وقد حیل بین الشیاطین وبین خبر السماء وارسلت علیہم الشب. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہوا کیا کہ یہ جن جو ہیں یہ آسمانوں کی طرف جا کر اوپر کی باتیں سن کر آ کر جو ہے اپنے کانوں کو بتایا کرتے تھے. تو ان کا اوپر جانا بند ہو گیا. جب اوپر جانے کی کوشش کرتے تو آگے سے آگ کے جو ہے وہ شعلے پڑتے، ستارے یہ ٹوٹتے ہیں نا جو آپ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے. تو یہ ستارے در حقیقت جب یہ آسمانوں کی طرف جانا چاہتے ہیں تو فرشتے آگے سے ان کو جو ہے وہ آگ کے شعلے مارتے ہیں. ہمیں محسوس ہوتا ہے ستارہ ٹوٹ گیا.
یہ اصل اس کی جو ہے، جو بخاری و مسلم کے اندر جو وجہ ہے وہ یہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ سارے جن اکٹھے ہوئے، جنوں نے اکٹھے ہو کر میٹنگ کی، مالکم، کہنے لگے مالکم، کیا ہو گیا تمہارے لیے؟ قالوا حین بیننا و بین خبر السماء، کہ ہمارا آسمانوں کی طرف جو ہے وہ جانا بند ہو گیا، اور جب ہم جانا چاہتے ہیں تو آگے سے آگ برستی ہے، ہم پر شعلے برسائے جاتے ہیں۔ قالوا ما حال بینکم وبین خبر السماء الا شیء حدث، کہنے لگے یقیناً کوئی جو ہے واقعہ رونما ہو چکا ہے، کوئی معاملہ ایسا دنیا کے اندر رونما ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارا جو ہے داخلہ بند ہو گیا، اوپر جانا ہمارا بند ہو گیا، آسمان کی جو خبریں ہم سنتے تھے وہ ہماری بند ہو گئی۔ تحقیق کرو اس واقعہ کی۔ تو انہوں نے، جنہوں نے کیا کیا، کوئی ٹولی مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، زمین کے کونے کونے کے اندر جنوں کی ٹولیاں پھیل گئی کہ دیکھو معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ جس وجہ سے ہمارا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا ہے۔ تو پھر وہ جنوں کی ایک ٹولی، میں ذرا اختصار سے جائے، وہ ساری عربی عبارت نہیں پڑھ رہا، اختصار سے عرض کر رہا ہوں، جنوں کی ایک ٹولی اس واقعہ کی تلاش کے اندر سرگرداں جو پھر رہے تھے، وہ چلتے چلتے جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک کے اندر تہامہ پہاڑ کے قریب آپ صحابہ کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ نماز کے اندر تلاوت قرآن فرما رہے تھے، تو وہ جنوں کی ٹولی چلتے چلتے انہوں نے جب سرکار کی زبان اقدس سے قرآن کی تلاوت کو سنا تو وہ سارے کے سارے جو ہیں فلما سمعوا القرآن واستمعوا له، قرآن سنا، کان لگا کر سرکار کی زبان اقدس سے وہ قرآن سننا شروع ہو گئے۔ جب وہ دیر تک سرکار کی زبان سے قرآن سنتے رہے، فقالوا هذا واللہ الذی حال بیننا وبین خبر السماء، کہنے لگے اللہ کی قسم، وہ جو ہمارا آسمانوں پر جانے والا معاملہ بند ہوا ہے نا، وہ ہمیں اس واقعہ کا پتہ چل گیا ہے، وجہ کا پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا جانا بند کیوں ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو قرآن، یہ جو کلام، یہ ہستی پڑھ رہے ہیں، اسی ہستی، اس کلام کا نزول ہو چکا ہے، اس کلام کے نزول کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا۔ یہ وجہ پھر ہوا کیا؟ فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، جب انہوں نے قرآن سنا، قرآن کی چاشنی، قرآن کی لذت، اس کے جب ان کے دل جو ہے جنوں کے دل اس نور ایمان سے منور ہو گئے، تو انہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو کر واپس اپنی قوم میں گئے، جا کر کیا کہتے ہیں؟ رب تعالیٰ نے اور جنوں کی اس بات کو سورہ جن کی پہلی دو آیات بینات کے اندر جو ہے وہ اس کو جو ہے تلاوت فرما دیا، بیان فرما دیا۔ وہ جن جا کر کیا کہنے لگے؟ یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے قرآن جو دلوں کو موہ لینے والا، وہ قرآن، اس کی تلاوت کو ہم نے سنا۔ اور پھر کیا ہوا؟ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جن جا کر کہنے لگے وہ قرآن جو ہے اس کی لذت چاشنی ایسی ہے، جو اس کو سن لیتا ہے اس کی برکت سے رب تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ فآمنا بہ، او ہماری قوم گواہ ہو جاؤ، ہم اس پر ایمان لے آئے،
وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہرگز ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ شرک سے ہم نے توبہ کر لی۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے قرآن سن کر ہم ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے ہیں، شرک سے توبہ کر کے رب کی توحید کو ہم نے مان لیا ہے اور رسول اللہ کی رسالت پر ہم ایمان لے آئے ہیں، اس لیے ہمارے ایمان کو تم گواہ ہو جاؤ۔ کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ جنوں نے جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ وہ وجہ کا بھی ہمیں پتہ چل گیا، ہمارا آسمانوں پر جانا بند کیوں ہو گیا ہے کہ نبی آخر الزمان کی تشریف آوری ہو چکی ہے، آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے اب ہمارا آسمانوں پر جانا جو ہے وہ بند ہو گیا۔ یہ جنوں نے جب سرکار کا کلمہ پڑھا اور بڑی ایمان افروز حدیث مبارکہ، میں نے جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی اور میری نظر سے پہلی مرتبہ یہ گزری، اور دل جو ہے ایمان والے کا دل معطر ہو جاتا ہے جب اس حدیث کو سنتا ہے۔ امام ابو نعیم نے اس حدیث کو روایت کیا، حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر، یہ تابعی ہیں حضرت ابراہیم نخعی، فرماتے ہیں ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد، وہ ان لوگوں نے حج کا قصد کیا، حج کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر کے جو ہے وہ شاگرد، ان کے صحابہ یعنی ان کے جو تابعین ہیں، انہوں نے حج پہ جانے کا ارادہ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں حتی اذا کانوا ببعض الطریق اذا هم بحیۃ تنثنی علی الطریق ابیض، کہتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد حج پہ جا رہے ہیں، حج پہ جاتے ہوئے کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ جماعت تابعین کی حج کے لیے جو جا رہی ہے، انہوں نے دیکھا کہ راستے کے اندر ایک سفید رنگ کا سانپ تڑپ رہا اور ينفخ فيه ريح المسك، ہے سفید رنگ کا، اس سانپ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے اور وہ تڑپ رہا۔ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں فَقُلْتُ لِصَحَابِي امْضُوا، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ارے تم حج کے لیے جاؤ، لَسْتُ بِبَارٍ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَى مَا يَسِيرُ أَمْرَ هَذِهِ الْحَيَّةِ، تم چلو آگے، میں تم کو پیچھے سے مل جاؤں گا، میں اس سانپ کا معاملہ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ سانپ اس کا ساتھ کیا ہوتا ہے، میں ذرا انتظار کرنا چاہتا ہوں، تم چلو میں پیچھے سے تمہیں مل جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں میرے ساتھی انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا، ما لبثت ان ماتت، میں وہاں ٹھہر گیا، اس سانپ کا معاملہ جو تڑپ رہا تھا میں اس کو دیکھنے لگا، ہے سفید رنگ کا تھا، کستوری کے ہلے اس سانپ سے آ رہے تھے، تو میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا، کچھ دیر ٹھہرا رہا حتیٰ کہ وہ سانپ مر گیا۔ فَعَمِدْتُ إِلَىٰ خَرْقَةٍ بَيْضَاءٍ فَلَفَفْتُهَا فِيهَا، ابراہیم نخعی فرماتے ہیں میں نے اس سانپ کو، ایک میرے پاس سفید کپڑا تھا، اس سفید کپڑے میں میں نے اس کو لپیٹا، جس طرح کفن دیتے ہیں اس کو کفن دیا، ثُمَّ نَحْيَتُهَا عَنِ الطَّرِيقِ، پھر میں نے اس سانپ کو جو ہے وہ راستے سے ہٹ کے ذرا میں نے اس کو جو ہے دفن کر دیا، اور اس کو دفن کر کے میں پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیچھے سے مل گیا، میں نے ان کو پا لیا بعد میں۔ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَقَعُودٌ إِذْ أَقْبَلَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ مِّن قِبَلِ الْمَغْرِبِ، کہتے ہیں ابراہیم نخعی فرماتے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں حضرت ابراہیم نخعی،
یہ سیاستہ کے جو امام بخاری کے جو اساتذہ ان میں سے ہیں، اساتذہ در اساتذہ آگے جا کر تو وہ فرماتے ہیں میں جب اپنے ساتھ شزمل گیا تو راستے کے اندر ہم نے آرام کے لیے ایک جگہ قیام کیا. جب ہم سارا قافلہ آرام کے لیے بیٹھ گئے تو مغرب کی طرف سے 4 عورتیں آئیں اور 4 عورتیں آ کر کہنے لگی، ان میں سے ایک بولی فقالت واحدۃ منہن، ایک ان میں سے بولی ایکم دافن عمر، ارے حج پہ جانے والے حاجیوں بتاؤ تم میں سے عمر کو کس نے دفن کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کیا ہوا؟ میں نے آگے سے پوچھا من عمر، کون عمر؟ ہم تو نہیں جانتے کون عمر فوت ہو گیا اور دفن اس کو کسی نے کیا. قالت ایکم دفن الحیا، وہ عورت کہنے لگی ارے حاجیوں تم میں سے کس نے ایک سانپ کو جو ہے وہ دفن کیا ہے؟ سانپ کو کس نے دفن کیا؟ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں میں نے کہا انا، میں نے دفن کیا. قالت، وہ کہنے لگی اما واللہ لقد دفنت صواما قواما یامر بما انزل اللہ، کہنے لگی اے ابراہیم نخعی تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تو نے ایک روزہ دار کو، ایک رات بھر کے قیام کرنے والے کو، اللہ تعالیٰ کے نازل شدہ کتاب پر ایمان لانے والے کو تو نے دفن کیا ہے. تو نے ایک بڑے نیک، بڑے دن کے وقت وہ روزہ رکھنے والا، رات کو قیام کے اندر وہ رات گزارنے والا اور کتاب اللہ پر ایمان لانے والا، تو نے اس ہستی کو تو نے دفن کیا. آگے اس کا جو تعارف آ رہا ہے بڑا ایمان افروز. وہ عورت کہنے لگی ارے جانتا تو نے کس کو دفن کیا؟ تو نے جس ہستی کو تو نے دفن صاف سمجھ کر کیا ہے وہ پتہ ہے وہ کون ہے؟ کہنے لگی لقد آمن بنبیکم وسمع صفاتہ فی السماء قبل ان یبعث ب400 سنۃ. ارے وہ جس کو تو نے صاف سمجھ کر دفن کیا، ارے وہ جانتا ہے، اس کا تعارف جانتا ہے وہ کون ہے؟ ارے وہ ہے جو آسمانوں پہ کے قریب گیا تو وہاں اللہ کے محبوب کی، تمہارے نبی کی اس نے عظمت اور شان کو سنا، اور 400 سال پہلے اس نے آسمانوں سے سرکار کی عظمت کو سن پر ایمان لایا تھا. 400 سال پہلے وہ سرکار کی عظمتوں کو آسمانوں سے سن کر، وہ جن جو ہے اس نے سرکار ابھی پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں تشریف نہیں لائے، اعلان نبوت نہیں کیا، بلکہ آپ کی تشریف آوری سے بھی 400 سال پہلے اس نے کلمہ پڑھا اور کہنے لگی حمدن. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں حمدن اللہ، ہم نے اللہ کی حمد بیان کی کہ ہم کو رب نے بڑا شرف عطا فرمایا. تو گویا کہ ثم قضینا حجنا، پھر ہم نے حج کیا. حج کرنے کے بعد حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے اور یہ جو راستے کے اندر ہمارے ساتھ یہ ایک معاملہ پیش آیا تھا، ہم نے فاروق اعظم سے جا کر عرض کیا اور فَأَنْبَاتُهُ بِأَمْرِ الْحَيَّةِ. ابراہیم نخعی فرماتے میں نے فاروق اعظم کی بارگاہ میں وہ سانپ والا معاملہ جب بیان کیا تو فاروق اعظم نے سن کر کیا فرمایا؟ صدقتا، ارے ابراہیم تو سچ کہتا ہے، تو صحیح کہہ رہا ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، سرکار کی زبان اقدس سے میں نے یہ ارشاد سنا. آپ نے فرمایا لقد آمن بی قبل ان ابعث ب400 سنۃ. سرکار فرمایا کرتے تھے میرا ایک غلام ہے
جو ابھی میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا 400 سال پہلے سے میرا کلمہ پڑھنے والا میرا امتی اور میرا غلام ہے. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. عظمت و شان مصطفیٰ. زندہ باد. عظمت و مقام مصطفیٰ. زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. ارے لبیک. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. صرف ہم سرکار کا کلمہ پڑھنے والے نہیں، اللہ نے جس طرح ہمیں یہ شرف عطا فرمایا رب تعالیٰ نے یہ شرف جنوں کو بھی عطا فرمایا. اور یہ حدیث مبارکہ میں نے کل جمعے کے اندر بھی بیان کی تھی، بڑی ایمان افروز حدیث ہے اور بندہ سن کر حیران ہو جاتا ہے. اس حدیث کو امام اکیلی نے، امام بیہقی نے، امام ابو نعیم نے، پھر علامہ سیوطی نے اس کی بے شمار سندیں بیان کی ہیں اور سندیں بیان کر کے پھر اس کے مختلف طرق بیان کر کے ثابت یہ کیا کہ حدیث ضعیف نہیں ہے. امام بیہقی فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے آپ کے صاحبزادے جناب عبداللہ بن عمر، ان سے ان کے صاحبزادے جناب نافع، یہ جو ہے آپ کے غلام حضرت نافع جو ہے وہ حدیث روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں بڑی ایمان سننے والی جو ہے وہ بات شاید آپ حضرات نے پہلے نہ سنی ہوگی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بینما قعود مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی جبل من جبال تیامہ، مکہ پاک کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑی پر ہم سرکار کی میت کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ سرکار جلوہ افروز ہیں، صحابہ کی محفل لگی ہوئی ہے اور ایک پہاڑی پر یہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. فاروق اعظم سارا منظر بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کیا ہوا؟ اذ اقبل شیخ فی ید عصا، سرکار تشریف فرمائے ایک بوڑھا آدمی جس نے ہاتھ کے اندر لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، لاٹھی کے سہارے لاٹھی کی ٹیکتا ہوا عصا ہاتھ میں لیے ہوئے وہ بوڑھا جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کیا کہتے ہیں سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. وردہ علیہ السلام، میرے کریم آقا نے اس کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا. جب سلام کا جواب ارشاد فرمایا نا تو میرے کریم آقا نے اس سے اس کا تعارف پوچھا. فرمایا تو مکے کا تو رہنے والا نہیں، تو اجنبی معلوم ہوتا ہے. مانا انتا تعارف کروا تو کون ہے، بتا کون ہے تو. آگے سے وہ اپنا تعارف کرواتا ہے، کہتا ہے آنا ہما بن ہیں بن لاکیس بن ابلیس. کہتا ہے میرے باپ کا نام، میرا نام ہما ہے، باپ کا نام احم ہے، دادے کا نام لاکیس ہے، پردادا جو ہے نا وہ شیطان ابلیس ہے. میں شیطان ابلیس کا پڑپوتا ہوں. شیطان کا پڑپوتا جو ہے نا ابلیس، یہ جو شیطان جو ہم کہتے ہیں اس کا پڑپوتا جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں آیا جس کا نام کیا تھا ہما. وہ اپنا بوڑھا لاٹھی کے سہارے چل کے سرکار کی بارگاہ میں آیا اور سرکار نے ارشاد فرمایا اچھا پھر تیرے اور تیرے ابلیس کے درمیان میں، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو پشتے ہیں نا، یعنی ایک تیرا باپ پھر ایک تیرا دادا اور پردادا تیرا ابلیس ہے، شیطان ہے. اس نے کہا ہاں جی میرے درمیان اور ابلیس کے درمیان میں دو ہی پشتے ہیں. وہ جو ہے ابلیس کا پڑپوتا تھا. سرکار نے اگلا یہ سوال کیا کم آتا علیہ کا من الدار، اچھا بتا تو صحیح نا تیری عمر کتنی ہے، کتنا زمانہ گزار چکا ہے، عمر تیری کتنی؟ کہنے لگا مجھے صحیح یاد ہے عمر تو زیادہ میں گزر چکی ہے، اب تھوڑی عمر میری باقی ہے. میری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا جب حضرت آدم علیہ السلام کے
صاحبزادے جناب حابیل کو قابیل نے شہید کیا تھا نا، میں اس وقت چھوکرا تھا، میں اس وقت جو ہے نا وہ سمجھدار تھا، افہم الکلام، میں چند سالوں کا تھا اور میں اچھی طرح مجھے یاد ہے میں گفتگو سمجھتا تھا، سمجھدار تھا، جس طرح جو ہوتا ہے نا 8-10 سال کا بچہ ہو تو وہ سمجھتا ہے بات کو، کہتے اتنا سمجھ تھا، بڑا شرارتی تھا، بڑی شرارتیں کرتا تھا، سرکار کو بتا رہا ہے وہ عامہ ابلیس کا پڑپوتا کہ میں کیا کرتا تھا، جا کر لوگوں کا کھانا خراب کر دیتا، جا کر جو ہے وہ لوگوں کے درمیان میں جو ہے وہ جدائیاں ڈالتا، قطع رحمی کرواتا، اس طرح کی میں شرارتیں کیا کرتا تھا۔ وہ ہمہ کہہ رہا ہے سرکار کی بارگاہ میں، سرکار نے اس کی یہ بات سن کر نا فرمایا بیس عمل الشیخ المتوسم، ایسی جو ہے وہ نشانات والا، ایسی عادتوں والا بڑا بوڑھا آدمی ہے، بڑی بری عادتیں ہیں کہ لوگوں کے کھانے خراب کرنا، لوگوں کے درمیان میں جدائیاں ڈالنا، قطع رحمی کروانا وغیرہ وغیرہ۔ والشاب المتلمم، بڑا تو جو ہے ایسا جوان جس کی بڑی ملامت کی جائے تو بڑا جو ہے ایسا، جب سرکار نے اس کی مذمت کی نا تو وہ پتہ ہے آگے سے کیا کہتا ہے، ذرنی یا رسول اللہ، آقا آپ تو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں نا، سبحان اللہ، آقا مجھ پر درگزر فرمائے، مجھ سے مجھے اس طرح ملامت نہ کرے، انی تائب الی اللہ تعالی، یا رسول اللہ میں نے اپنے اور سارے کرتوتوں سے، سارے اپنے گناہوں سے میں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کر لی ہے۔ کب توبہ کی تھی؟ اب وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے، کہنے لگا انی کنت معلوعا فی مسجدہ مع من آمن بہ من قومہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کا زمانہ پاک ختم ہو گیا، شیس علیہ السلام کا دور آیا، میں نے وہ بھی دیکھا، اور شیس علیہ السلام کے بعد جناب نوح آئے، میں ان کے پاس گیا، اور وہ جس مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان پر جو ایمان لائے تھے، جو مومن ان کے ساتھ تھے، میں ان کے ساتھ مل کر ان کی مسجد کے اندر ان کے ساتھ میں بھی عبادت کرتا رہا، میں نوح علیہ السلام پر ایمان لایا، نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں میں نے جا کر کچھ عرضی پیش کی، میں نے عرضی یہ پیش کی کہ اے اللہ کے نبی، یا نوح انی ممن اشرکو فی دم سعید شہید حابیل ابن آدم، نوح علیہ السلام میں ان بدبختوں میں سے ہوں، ان جو ہے بد نصیبوں میں سے ہوں کہ جنہوں نے حضرت حابیل ابن آدم ان کی شہادت کے اندر میں بھی جو ہے وہ پورا حصہ دار ہوں، ان کو قتل کروانے کے اندر میرا بھی بڑا کارنامہ ہے، میں نے قابیل کو حابیل کے قتل پر میں نے بڑا وعدہ کیا تھا، میں اس قتل کے اندر اس کے ساتھ شریک تھا، میں نے بڑی شرارتیں کی ہیں، اور قابیل کو میں نے حابیل کے قتل پر ابھارا تھا، اب میں آپ کے حال تاجد علی عند رب کا توبہ، اے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام، کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش موجود ہے؟ میں توبہ کروں تو میری توبہ ہو جائے، میری توبہ قبول ہو جائے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے سن کر کیا فرمایا، یا اماں، اے اماں میرے پاس جو کچھ علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا، جو کچھ رب نے مجھ پر نازل کیا، اور اپنی بارگاہ سے جو علم مجھے عطا فرمایا، اس کے مطابق میں یہ جانتا ہوں کہ جب بندہ گناہ کر کر کے صدقے دل سے اپنے رب کے حضور توبہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما کر معاف فرما دیتا ہے۔ اماں تو اس بارگاہ سے نا امید نہ ہو، تو اس طرح کر۔ وہ ہمہ کہنے لگا، مجھے نوح علیہ السلام نے فرمایا ہمہ کم فتوضا
فاسجد سجدتین، اما اٹھ کھڑا ہو وضو کر، 2 رکعت جو ہے وہ نفل پڑھ۔ کہنے لگا وہ اما کہتا ہے ففعلت من ساعتی ما امرنی بھی، میں نے تاخیر نہیں کی، جو ہی نوح علیہ السلام نے مجھے فرمایا نا میں اسی وقت جلدی سے اٹھا اور اسی وقت میں نے وضو کیا اور میں نے دگانا شروع کر دیا۔ میں جب سجدے میں گیا، سجدے میں سر رکھا، جب میں سجدے میں تھا تو نادانی جناب نوح نجی اللہ علیہ السلام نے مجھے آواز دی، پکارا، فرمانے لگے ارفع راسک، اے ہما سجدے سے سر کو اٹھا لے، قد نزلت توبتک من السماء، اللہ نے آسمانوں سے تیری توبہ کا اعلان فرما دیا، آسمانوں سے تیری توبہ کا حکم نازل ہو گیا ہے، اما سر سجدے سے اٹھا لے۔ اما کہتا ہے میں نے جب یہ سنا کہ رب نے میری توبہ قبول کر لی ہے، فخررت للہ ساجدا ہولا، کہنے لگا اما کہتا ہے میں نے جب نوح علیہ السلام کی زبان اقدس سے اپنی توبہ کا اعلان سنا نا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں 1 سال پورا سجدے میں پڑا رہا، اتنا لمبا شکرانے کا سجدہ کیا، 1 سال سجدے میں پڑا رہا۔ اما کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نوح علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، 1350 سال آپ کی عمر مبارکہ تھی، آپ کا زمانہ پاک گزر گیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد جناب ہود علیہ السلام کا زمانہ پاک آیا، میں جناب ہود علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا، ان پر بھی ایمان لایا، ان کا بھی کلمہ پڑھا، ان کے ساتھ ان کی مسجد کے اندر بھی ان کے ایمان والوں کے ساتھ مل کر میں ذکر الہی کے اندر، عبادت الہی کے اندر مشغول رہا۔ جناب ہود علیہ السلام بھی تشریف دنیا سے لے گئے، ان کا زمانہ پاک ختم ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے جس طرح رب تعالیٰ کا حکم تھا مختلف انبیاء آتے رہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا، پھر ان کے بعد جناب اس کے ساتھ آپ کے صاحبزادے جناب اسحاق علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا، اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت زوارا لیعقوب، میری بڑی دوستی تھی جناب یعقوب علیہ السلام سے، میں کثرت سے بہت زیادہ یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی زیارت کے لیے جایا کرتا تھا، اور کہنے لگا میں جناب یوسف کریم کی بارگاہ میں بھی میں حاضر ہوں، یوسف کریم جناب یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں مقام امین میں حاضر ہوا اور ان کے ساتھ رہا۔ وَكُنْتُ أَلْقَى إِلْيَاسَ الْأَوْدِيَةَ، کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں جناب الیاس علیہ السلام جن کی ڈیوٹی بیابانوں جنگلوں کے اندر ہے، میری ان سے بھی بڑی دفعہ جنگلوں کے اندر ملاقات ہوئی ہے اور اب بھی میں کرتا رہتا ہوں، کیونکہ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہے، ان کے آسمانوں کے جو ہے یہ بیابانوں جنگلوں کے اندر ڈیوٹی ہے، جس طرح خضر علیہ السلام ان کی پانیوں پر ڈیوٹی ہے، وہ بھی زندہ ہے۔ کہنے لگا میری الیاس علیہ السلام سے بڑی دفعہ جنگلوں بیابانوں کے اندر میری ملاقات ہوئی، وَأَنَا أَلْقَى وَالْآنَ، اب بھی میری ملاقات الیاس علیہ السلام سے ہوتی رہتی ہے۔ کہتا ہے زمانہ گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا حتیٰ کہ انی لقیت موسیٰ بن عمران، حتیٰ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، میں موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا، ان سے بھی میں نے ملاقات کی، اللہ نے ان کی صحبت بھی مجھے عطا فرمائی، ان کی صحابیت کا شرف بھی مجھے ملا، اور میں فعلمنی من التورات، جناب موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات بھی کچھ سکھائی، اور اسی کے مطابق میں اب تک جو ہے وہ تورات کے مطابق کی عمل کرتا رہا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب میں نے ملاقات کی نا تو اپنی ساری پچھلی ہسٹری سنائی کہ میں آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا، ان کی بھی زیارت کی ہے،
پھر نوح علیہ السلام کی صحابیت کا شرف مجھے ملا، حود علیہ السلام کی صحابیت کا شرف بھی ملا، یعقوب علیہ السلام کی صحابیت، یوسف علیہ السلام کی صحابیت، ان سارے نبیوں کی صحابیت کا مجھے شرف ملا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا اماں اچھا اللہ نے تیری اتنی لمبی عمر فرمائی ہے؟ فرمایا اچھا ان انت لقیت عیسی ابن مریم فقرأ منی السلام، اے اماں اگر اللہ تیری اتنی زندگی کرے کہ تیری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہو جائے تو فقرأ منی السلام، تو اے اماں میرا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دینا۔ وہ اماں کہنے لگا یا رسول اللہ جب حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی ختم ہوگا، آپ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ جناب 2200 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا، آپ دنیا میں تشریف لائے، نبوت کا اعلان فرمایا، ان کی بارگاہ میں بھی میں حاضر ہوا، اور میں نے حاضر ہو کر میں نے ان کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو سلام کہہ رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سن کر پتہ ہے کیا فرمایا؟ سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا ان لقیتا قال علی ان لقیتا محمدن فقرأ منی السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اماں اللہ نے تجھے بڑی لمبی عمر دی ہے، تو نے سارے نبیوں کا 1,24,000 کے قریب نبیوں کا زمانہ پایا ہے، اگر تیری ملاقات نبی آخر الزمان اللہ کے پیارے محبوب تاجدار ختم نبوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تیری ملاقات ہو جائے تو امام میں غلام کا سلام جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ تحقیق، چار نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت۔ زندہ۔ جب سرکار نے اس کی ساری یہ بات گزشت سنی نا، ساری ہسٹری سنی، حدیث مبارکہ کے لفظ ہے فَأَرْسَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَيْنَيْهِ فَبَكَى، سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سرکار رونا شروع ہوئے۔ ثم قال وعلى عیسیٰ علیہ السلام السلام ما دامت الدنیا وعلیک السلام یا ہما بِأَدَائِكَ الْأَمَانَہ، سرکار نے فرمایا ہما عیسیٰ علیہ السلام پر بھی جب تک دنیا باقی رہی ان پر سلام ہو، اور سرکار نے فرمایا ہما تو چونکہ امانت لے کر آیا ہے نا، میرا پیغام لے کر آیا ہے، اللہ تجھے بھی محروم نہ رکھے، ہما تجھ پر بھی سلام ہو۔ اور سرکار کی بارگاہ سے جس کو سلامتی کی دعا مل جائے اس کے اور کیا چاہیے؟ یہ اتنا بڑا شرف کہ لوگ ترستے تھے کہ سرکار جو ہے نا وہ ہمارے لیے سلامتی کے دعا جو ہے وہ کرتے، بلکہ وہ مجھے بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ یاد آ گئی، میرے کریم آقا صلی صحابی کا مجھے نام اب یاد نہیں، شاستہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم آقا ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے، جا کر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ صحابی گھر ہی تھے، سرکار نے دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد فرمایا السلام علیکم، جب آپ نے السلام علیکم فرمایا صحابی نے آگے سے آہستہ سے وعلیکم السلام اتنی آواز سے کہا کہ سرکار کو آواز نہ پہنچی، تو سرکار نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا السلام علیکم، صحابی نے پھر آہستہ آواز میں وعلیکم السلام، تاکہ سرکار کو آواز نہ پہنچے، سرکار نے پھر تیسری مرتبہ پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر فرمایا السلام علیکم، وہ صحابی نے پھر آہستہ سے جواب دیا، ان کے صاحبزادے ساتھ کھڑے تھے، کہنے لگے ابا جی اللہ کے محبوب ہمارے گھر میں تشریف لائے، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور آپ سلام کا جواب نہیں ارشاد فرما رہے، آپ سرکار کے سلام کا جواب نہیں دے رہے، آپ چپ کرتے نہیں پتا،
تو چپ کر، تو چپ رہو۔ جب سرکار نے تیسری مرتبہ سلام کہہ کرنا امت کو مسئلہ بھی بتا دیا، مسئلہ بھی بتا دیا، سرکار تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹا کے سلام کہہ کے واپس جانے لگے۔ تو مسئلہ یہ بتایا کہ کسی گھر میں جاؤ نا تو اجازت مانگنے کا یہ طریقہ ہے کہ تم نے کسی کے گھر جانا ہے نا، دروازہ کھٹکھٹاؤ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ آج کل چلو جو نئی بات کر لیتے ہیں، یہ جو ہے نا ہم موبائل کسی کو جو ہے نا وہ کال کرتے ہیں نا، تو کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کئی مرتبہ یاد نہیں رہتا، نماز کے اندر جو ہے آدمی ہوتا ہے تو جو ہے بیل بجنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ کا بندہ بھی پیچھے سے بات جو ہے نا وہ جب وہ ختم ہوتا ہے وہ دوبارہ کرتے، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ وہ کرتا ہی رہتا ہے۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ کر لیا، اگر نہیں اٹھایا تو محسوس کر لینا چاہیے کہ وہ مصروف ہوگا تو بند کر دینا چاہیے۔ لیکن بہرحال سرکار نے ہمیں بتا دیا کہ جو ہے نا کسی کے گھر جانا تو اجازت کا طریقہ یہ ہے، اس کو سلام کو آگے سے جو اگر جواب 3 مرتبہ کہہ کر اگر نہیں جواب دیتا واپس آ جاؤ، یہ نہیں کہ دروازے اکھاڑ دینا ہے۔ تو جب وہ نا سرکار 3 مرتبہ سلام کہنے کے بعد جب سرکار واپسی کا ارادہ فرمایا آپ واپس جانے لگے تو وہ صحابی دوڑتے ہوئے پیچھے سے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، جا کر قدموں پہ گر پڑے۔ سرکار نے فرمایا میں نے 3 مرتبہ تیرا دروازہ کھٹکھٹایا، 3 مرتبہ سلام کہا، تو انہیں جواب دیے ہی نہیں، تو میں نے کہا سمجھا شاید گھر میں نہیں ہے تو میں واپس جا رہا ہوں۔ عرض کہ نہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام ہوں، میری کیا مجال۔ اصل میں بات یہ تھی کہ آپ کہہ رہے تھے السلام علیکم، اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو، تو میں نے کہا یہ اللہ کے محبوب کی زبان اقدس سے یہ سلامتی کی دعائیں میرے لیے کئی مرتبہ ہو جائے۔ تو میں آپ کے سلام کا یا رسول اللہ جواب دے رہا تھا، لیکن جان بوجھ کر آہستہ بولتا تھا تاکہ آپ کو محسوس نہ ہو اور میرے لیے آپ کی زبان اقدس سے سلامتی کی زیادہ دعائیں ہوئی۔ تو وہ ہمہ جب سلام لے کر حاضر ہوا نا تو سرکار نے فرمایا اچھا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا سلام لے کر آیا ہے تو ان پر بھی سلام ہو، ہمہ تجھ پر بھی سلام ہو، تو امانت لے کر آیا ہے، اس امانت کے ادائیگی پر تم پر بھی سلام ہو۔ تو پھر وہ جو ہے ہمہ وہ کیا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا تو انہوں نے مجھے خالی نہیں اپنی بارگاہ سے بھیجا، انہوں نے مجھے بہت کچھ دیا، مجھے تورات سکھائی، تو یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں اب آ گیا ہوں، آپ تو موسیٰ کے بھی نبی ہیں، تو یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ سے خالی جاؤں یہ تو نہیں ہو سکتا، مجھے بھی جو ہے میرا حصہ عطا فرمائیں، وہ کلام مقدس جو اللہ نے آپ پر نازل فرمائی ہے وہ اس میں سے مجھے بھی سکھائیں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ ما یتساءلون، سورہ تکویر، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ احد، ان کی تعلیم فرمائی، اس کو یہ صورتیں سکھائی، اور ساتھ پتہ ہے کیا فرمایا ارفع الینا حاجتک یا عامہ ولا تدع زیارتنا، اماں ہماری زیارت کے لیے آتے رہنا، ہماری زیارت نہ چھوڑنا، جو بھی تیری مشکل ہو رہا، جو بھی تیری حاجت ہو یہاں آ کر پیش کر دینا۔ اللہ نے مجھے اپنے غلاموں کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا، جو بھی حاجت ہو یہاں آ کر پیش کر دینا، اس دربار سے خالی نہیں جائے گا، یہاں جو بھی جو ہے وہ عرضی پیش کرے گا اللہ قبول فرمائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے رب تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب ذرا اعلان کر دینا، لیکن اپنے غلاموں کو بتا دے رب نے مجھے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، پہلے نبیوں تو مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا، رب تعالیٰ نے مجھے رسالت عامہ عطا فرما کر ساری مخلوق کا جو ہے وہ نبی بنا کر مبعوث فرمایا، میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، اور تو سرکار نے خود ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، رب تعالیٰ نے مجھے صرف انسانوں اور جنوں کا رسول بنا کر نہیں بھیجا، ساری مخلوقات کا رسول بنا کر اللہ نے مجھے بھیجا۔
اور یہ ہمارے لیے وہ شرف ہے کہ جس شرف پر ہم جتنا ناز کریں سرکار کو غلاموں وہ کب ہے. یہ ہم محفل سال کے بعد سجا لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے حق غلامی ادا کر دیا. ارے ہم حق غلامی کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اور یہ در حقیقت یہ بہانہ ہے جو رب نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا سرکار کی غلامی کا. اس بہانہ اس کے شکرانے کے لیے ہم یہ محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں. یہ ہماری محفل میلاد جو ہے نا یہ ہم بہانہ بناتے ہیں کہ رب نے ہمیں جو اعزاز دیا ہے نا سرکار کی غلامی والا، ہم اس کے جو ہے اس شکرانے کے لیے ہم اللہ کے حضور شکر ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں. اور آج کی محفل میلاد کا پیغام جو ہے وہ یہی آپ نے جو ہے وہ ذہن کے اندر رکھ کے جانا ہے کہ رب نے جو ہمیں جو یہ اعزاز عطا فرمایا سرکار کی غلامی والا، اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور حق غلامی بھی ادا کرنا ہے. اور حق غلامی صرف یہ نہیں کہ ابھی لنگر شریف پاک گیا ہے تو ہم نے لنگر شریف کھانا ہے، یہ ہمارا حق غلامی ادا ہو گیا. نہیں، ہاں لنگر ہمارے لیے ہم نے کھانا ہے انشاءاللہ. یہ اللہ نے ہمارے لیے لنگر بنایا. کئی لوگ ہیں لنگر سے چڑھتے ہیں، اللہ نے ان کا حصہ نہیں رکھا ہوا، یہ حصہ ہمارا ہی ہے. لنگر تو ہم نے کھانا ہے، لیکن بھائی لنگر کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میرے قریب آقا نے اپنے غلاموں کو کسی مقام پہ بھی بلایا نہیں، حتیٰ کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے حاضر ہوئے نا. جب وہ معراج والی رات لا مقام کی بلندیوں پر جب اللہ نے اپنے جو ہے وہ بارگاہ خاص کے اندر سرکار کو بلا کر جب شرف عطا فرمایا تو جب رب تعالیٰ نے جب آپ نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے محبوب تم پر بھی سلام ہو نا. میرے لیے تو یہ عرضیاں پیش کر رہا ہے کہ یا اللہ ساری قولی فعلی بدنی ساری باتیں تیرے لیے. تو رب نے جواب میں کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر بھی سلام ہو. تو جب سرکار کو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ سلامتی والا یہ تحفہ ملا تو سرکار نے ہمیں وہاں بھی ہمیں نہیں بلایا. سرکار نے فرمایا آج رب کی رحمت وہ جوش بھی ہے نا، فوراً عرض کر دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ صرف مجھ پر نہیں سلامتی، میرے غلاموں کو بھی سلامتی عطا فرما. سرکار نے ہمیں وہاں بھی نہیں بلایا، غاروں میں جہاں بھی جو ہے ہر جگہ پہ سرکار نے ہمیں یاد رکھا ہے. تو میرے بھائی جب سرکار نے ہمیں نہیں بلایا تو پھر غلام کا حق کیا بنتا ہے؟ آقا نہ بھی یاد کرے نا تو غلام ہے نا، تو غلام نے تو اپنے آقا کو یاد کرنا ہے. تو اگر سرکار نہ بھی یاد کرتے تو ہمارا تو حق غلامی یہی تھا، ہم نے تو سرکار کا جو ہے وہ تذکرہ کرنا ہے. لیکن سرکار نے کسی موقع پہ اپنے غلاموں کو بلایا نہیں تو ہمارا حق غلامی یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ سرکار کے تذکرے سن کر جو اپنے ایمانوں کو تازہ کریں. اور صرف ایمانوں کو تازہ نہیں کرنا، کبھی کبھی حق غلامی ادا کرنے کا وقت بھی آ جاتا ہے. یہ نہیں صرف لنگر کھانا، کبھی کبھی حق غلامی ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت پھر اندر نہیں جو ہے وہ اپنے کمرے میں چھپ جانا، بلکہ اس وقت پھر صحابہ کی طرح مرد مجاہد بن کے جو ہے وہ میدان کے اندر آنا ہے. یہ بات جو ہے نا ہم سرکار کا کھاتے ہیں، جس کا کھائیں اسی کے گیت گائیں، تو یہ بات اپنی جگہ، کھاتے انہی کا ہے تو گیت بھی انہی کے گاتے ہیں. لیکن صرف گیت گانے والے ہم نہیں ہیں. اگر کبھی کبھی جو ہے نا وہ سرکار کے نام پر جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو ہم جو ہے اللہ کے فضل سے حاضر ہیں. ہم اور صرف جو ہے نا وہ چوری کھانے والے مجروح نہیں، بلکہ اگر سرکار ہماری جو ہے غلامی جو ہے ہماری جان کا نذرانہ قبول فرمائے تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں. تو سرکار کے ناموس کا مسئلہ جب بھی آئے، ختم نبوت کا معاملہ جب بھی آئے تو اندر نہیں بڑھ جانا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ مرد مجاہد بار کے میدان میں آنا ہے. اللہ ہمیں اپنے حق غلامی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تعالیٰ
اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی غلامی میں ہی زندگی، آپ کی غلامی میں ہی موت، اور آپ کے غلاموں میں ہی ہم سب کا حشر فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عنایت میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔